واقعہ. مشکل کشا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تو آتے ہی مسکرانے لگے. تو آپ نے فرمایا امیر المومنین ابو بکر ہنستے کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علی نبی پاک نے فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر لگتا نبی پاک نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں علی وہ پوری بات کیا ہے؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر نبی پاک نے فرمایا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس سے دینا جو ابو بکر سے محبت کرے. سبحان اللہ. جس کو ابو بکر سے محبت نہیں اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں مل سکتی. اور یاد رکھنا نبی کی محبت صرف نبی کے یاروں سے کر کے نہیں جنت ملے گی, جو نبی سے محبت کرتا ہے اسے بھی محبت کرنی ہوگی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, راستے میں 12 یہودی آگئے. کتنے؟ 12 یہودی. اور کیسے جا رہے ہیں کہ دائیں جانب امام حسن اور بائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو 12 یہودی آگئے تو راستے میں کھڑے ہو کے کہنے کہ آپ علی ہو؟ تو کہنے کہا ہاں میں علی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میں علی ہوں. ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ علی کی اتنی چرچے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں علی ہوں, کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے مدینے میں ایک ہی علی ہے. آپ نے فرمایا تم مدینے کی بات کرتے ہو ساری کائنات میں ایک علی ہے. سبحان اللہ. تم مدینے کی بات کرتے ہو ساری کائنات میں ایک ہی علی ہے. آپ نے فرمایا کیا کہنا ہے؟ تو وہ 12 یہودی سارے کہنے لگے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی علم کا دروازہ ہے. اگر آپ کو نبی پاک نے علم کا دروازہ قرار دیا تو ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. آپ نے فرمایا سوالات کیا ہے کریں. ایک یہودی اٹھا کہنے لگا علی وہ ایک پتہ جس کے جیسا دوسرا نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ اے خدا ایک ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. دوسرا یہودی کہنے لگا علی وہ 2 پتہ جس کے جیسا تیسرا نہ ہو. آپ نے بنا سوچے وداؤٹ تھنکنگ بنا سوچے بنا سمجھے آپ نے کہا وہ دن اور رات 2 ہیں ان کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. تیسرا یہودی کہنے لگا علی وہ 3 پتہ جس کے جیسا چوتھا نہ ہو. آپ نے فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 چیزیں ہیں ان کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. چوتھا یہودی کہنے لگا علی وہ 4 پتہ جس کے جیسا 5واں نہ ہو. آپ نے فرمایا تورات زبور انجیل قرآن مجید یہ 4 کتابیں ہیں ان کے جیسا کوئی 5واں نہیں. 5واں یہودی کہنے لگا علی وہ 5 پتہ جس کے جیسا چھٹا نہ ہو. آپ نے فرمایا ظہر اثر مغرب عشاء فجر یہ 5 نمازیں ہیں ان کے جیسا کوئی 7واں نہیں. چھٹا یہودی کہنے لگا علی وہ 6 پتہ جس کے جیسا 7واں نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ 6 دن ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا ان کے جیسا کوئی 7واں نہیں ہے. تیسرا 7واں یہودی کہنے لگا علی وہ 7 پتہ جس کے جیسا 8واں نہ ہو. آپ نے فرمایا ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں اور کعبے کے طواف بھی 7 ہوتے ہیں, اس 7 کی طرح کوئی 8واں نہیں ہے. سبحان اللہ. 8واں یہودی کہنے لگا علی وہ 8 پتہ جس کے جیسا 9واں نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو کاندھوں پہ اٹھا رکھا. ان 8 کی طرح کوئی 8واں نہیں ہے. 9واں یہودی کہنے لگا علی وہ 9 پتہ جس کے جیسا 10واں نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام کے 9 باغی امتی ہے ان 9 کی طرح کوئی 9واں نہیں ہے. 10واں یہودی کہنے لگا علی وہ 10 پتہ جس کے جیسا 11واں نہ ہو. آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ حج کرنے جائے اور اس کا رکن چھوٹ جائے 7 روزے وہ وہاں پہ رکھے گا اور 3 روزے یہاں پہ رکھے گا, اس 10واں کی طرح کوئی 11واں نہیں ہے. 11واں یہودی کہنے لگا علی وہ 11 پتہ جس کے جیسا 12واں نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں ان کی طرح کوئی 12واں نہیں ہے. 12واں یہودی کہنے لگا علی وہ 12واں پتہ جس کے جیسا 13واں نہ ہو. آپ نے فرمایا سنو سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. جس تاریخ کو مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے وہ بھی 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. سبحان اللہ. وہ بھی 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. 12 یہودی نے پوری زندگی میں یہ سوالات یاد کیے. سب وہ 12 جو یہودی تھے وہ کوئی کم نیچے نہیں تھے,
बल्कि सारे पढ़े हुए थे। कोई तौरात का इल्म था, कोई ज़बूर का इल्म था, सारे पढ़े हुए थे। लेकिन पूरी जिंदगी में 12 सवालात याद किए, लेकिन अली ने निपटों में निपटा दिया। सुभान अल्लाह। फिर कहने लगे अब अली को फंसाएंगे। अगर अली नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो भी हमारी जीत है, अगर सवाल देने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारे सवाल आपका जवाब नहीं दे सके तो भी हमारी जीत है। तो फिर वो कहने लगे अली वो बता बंदर कैसे बना? आपने फरमाया वलियों की गुस्ताखी की, रब ने बंदर बना दिया। फिर कहने लगे अली हाथी क्यों बना? बता हाथी क्यों बना? आपने फरमाया नबियों की गुस्ताखी की, रब ने हाथी बना दिया। 12 के 12 सवाल के बाद 2 सवाल और निकाले, लेकिन वो भी अली ने निपटा दिए। अब सारे 12 के 12 यहूदी इकट्ठे हो गए, एक मुश्किल सवाल ढूंढ के लाए। अब वो ये सोच रहे थे कि हम अली को इस सवाल में फंसा लेंगे, इसमें हमारी जीत है। वो जीतना चाहते थे। मौला अली मुश्किल कुशा खैदर करार फातेह खैबर कहने लगे मुझे नमाज पढ़ने के लिए जाना है, थोड़ा जल्दी करें। 12 के 12 यहूदी ने जो मुश्किल सवाल ढूंढ के लाया था, वो क्या सवाल था? वो 12 यहूदी का जो सवाल था वो कहने लगी अली वो बता जो जानवर अंडे देते हैं और जो जानवर बच्चे देते हैं। वो ये सोच रहे थे अली गिनती कराएंगे, गिनती करते हुए टाइम लग जाएगा, लेकिन हमारी जीत है इसमें। क्या कि अली गिनती कराएंगे, ये जानवर अंडे देते हैं, ये जानवर बच्चे देते हैं। लेकिन सुनो अली का फैसला। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं सुनो, जिन जानवरों के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, और जिन जानवरों के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। सुभान अल्लाह। अली ने कहा हिसाब तुम लगाना, अली नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है। फिर वो यहूदी कहने लगे अली हाथ बढ़ाइए, कहाँ जा रहे हो? हाथ बढ़ाइए, हमें भी मस्जिद तक लेके जाइए। आपने फरमाया क्यों, क्या मामला है? वो कहने लगे अली पता चल गया नबी का इल्म ऐसा तो अली का इल्म कैसा हो? पता चल गया कि अली का इल्म ऐसा तो नबी का इल्म कैसा हो? सुभान अल्लाह। अगर वक्त होता तो तुम्हें अली के फैसले सुनाता, लेकिन वक्त नहीं है और हम इतने वो नहीं है कि जो हम कर सके इतना लंबा चौड़ा बयान, हमारे अंदर इतनी वो जुर्रत ही नहीं है। लेकिन वक्त होता तो अली के फैसले तुम्हें सुनाता, लेकिन कायनात में एक ही अली है। अली की जैसा कोई सुभान अल्लाह। अली है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और एक बात और अर्ज करते हैं आपसे कि जब पहले नात पढ़ी गई थी ना, तो हम ऐसे